کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دینا چاہتے ہیں تو اس انعام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو جس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کو اتارنا تھا، جس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کو نازل فرمانا تھا، جس خاندان میں اس بچے نے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وجود باسعود نے پیدا ہونا تھا، اس خاندان کی 3 معزز شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، سوموار کا دن تھا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی وہ بھی سوموار کے دن ہی ملی۔ تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت، عزت، عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کے کیا حالات تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کے بعد کیا حالات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تشریف لے آئے، وجوہات کیا تھیں، کس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی، اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں رہنے والے انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ یوں بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں کی محبت دیکھیں کہ وہ بیٹے کو پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کی اچھے انداز میں تربیت کرتی ہے۔ تو وہ رب العالمین جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب العالمین اس کائنات میں انسانیت کو بھیجنے کے بعد ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس انسانیت کو جینے کے طریقے سکھلانے کے لیے، اس انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ سارے کا سارا عرب بگڑ گیا تھا، بلکہ سارے کا سارا عرب کیا، جہان میں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بگڑ چکے تھے۔
یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنانے میں لگ گئے۔ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں تو عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگ گئے، یا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے لگ گئے، یا اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خود خدا کہنے لگ گئے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کی عبادت میں لگ گئے، وہ بتوں کی پوجا میں لگ گئے، انہوں نے بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ایرانی تھے وہ آگ پرست بن گئے، آتش پرست بن گئے۔ غرض یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی نظر دوڑتی تھی وہیں کفر اور شرک کا راج ہونے چلا تھا، وہیں کفر اور شرک جو ہے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی آمد کا فیصلہ فرمایا۔ اب یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو کسی چیز سے نوازنا ہوتا ہے یا انسانیت کو کوئی انعام دینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ بلکہ ہم انسان اگر اپنی زندگی میں غور کریں نا تو ہم نے بھی جب کوئی چیز خریدنی ہو نا تو اس چیز کے خریدنے سے ہم پہلے اس کو چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہی گھڑا دیکھ لیں، جب ہم گھڑا خریدنے جاتے ہیں تو گھڑے کو پہلے بجاتے ہیں نا، ٹھوکتے ہیں، دیکھتے ہیں کچا ہے پکا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب کسی کو انعام عطا فرمانا چاہتے ہیں اس انعام عطا فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چیک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھ لیں کہ کبھی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کبھی بیوی بچوں کو تنے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی بڑھاپے کی عمر میں ملے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آزمائشیں ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں آزمایا۔ پھر جب آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے نا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل آپ میری آزمائش میں، آپ میرے امتحان میں پورے اتر چکے ہیں، اب میں آپ کو انعام دینے والا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، ساری کی ساری کائنات کے لیے آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ ساری کی ساری کائنات آپ کی مقتدی ہوگی اور آپ ان کے مقتدا ہوں گے، ساری کی ساری کائنات کے آپ رہنما ہیں، ساری کی ساری کائنات کے آپ امام بن گئے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی آزمائشیں آئیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ ان لوگوں کو اس قدر تکلیفیں آئیں، ان لوگوں کو اس قدر آزمائشیں آئیں، ان لوگوں کو اس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ بالآخر وہ کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اب جب آزمائشوں سے گزرے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو میری مدد بہت ہی قریب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی انعام دینا چاہتے ہیں تو اس انعام دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اب اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام دینا تھا، وہ انعام جو خالق کائنات کی قدرت میں صرف ایک ہی تھا، اس ایک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ ہستی آقا علیہ السلام کی ہستی تھی، وہ وجود آقا علیہ السلام کا وجود باسعود تھا، یہ وہ وجود تھا کہ جس وجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، یہ وہ وجود تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، یہ وہ وجود باسعود تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، یہ وہ وجود باسعود تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، درخت، پودے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو بنائیں تو آقا علیہ السلام کے وجود باسعود کی وجہ سے بنائیں۔ تو وہ وجود باسعود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا، تو جس خاندان میں عطا فرمانا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دینا چاہتے ہیں تو اس انعام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو جس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کو اتارنا تھا، جس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کو نازل فرمانا تھا، جس خاندان میں اس بچے نے، اس آقا علیہ السلام نے، اس وجود باسعود نے پیدا ہونا تھا، اس خاندان کی 3 معزز شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔